عن کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدینہ، رواہ الترمذی۔ جو روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اس کے راوی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ذئبان جائعان، دو بھوکے بھیڑیے، دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں، ارسلا فی غنم، دو بھوکے بھیڑیے کہاں چھوڑ دیے جائیں؟ بکریوں کے ریوڑ میں، تو وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے۔ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ، وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ انسان کا مال اور منصب، عزت اور شہرت کی حرص اس کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں، کتنا نقصان کریں گے؟ پھڑ کھائیں گے؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جتنا نقصان وہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں گھس کر کریں گے، اس سے زیادہ نقصان کس چیز سے ہوتا ہے؟ مال کی حرص، مجھے مال مل جائے، اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز منصب، مجھے کوئی عہدہ مل جائے۔ تو پہلی چیز کیا بیان کی گئی؟ مال۔ تو یہ مال کی محبت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے دین کو فاسد کر دیتی ہے۔ قرآن مقدس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ جو مال ہے، مال اور اولاد تمہاری آزمائش ہے، کہ انسان اس مال کی وجہ سے ہر وہ کام کرتا ہے جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، یعنی وہ حلال و حرام کی تمیز کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی لیے بار بار کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے مال کمانے کے ذرائع حلال تلاش کرے، حرام تلاش نہ کرے۔ اگر تمہیں کہیں سے حرام ایک کثیر تعداد میں مل رہا اور حلال تھوڑا سا مل رہا تو اس تھوڑے سے حلال پر اکتفا کر لو، اس کثیر حرام کو چھوڑ دو۔ کیوں؟ جب وہ حرام تمہارے پاس آئے گا تمہارے دین کو فاسد کر دے گا۔ وہ فساد صرف تمہارے ہی اندر نہیں رہے گا، وہ متعدی ہوگا، وہ تمہاری اولاد میں بھی پہنچے گا فساد، وہ تمہاری نسلوں میں فساد پہنچے گا۔ اس لیے کہ جب انسان مال کی حرص میں وہ جائز ناجائز کچھ نہیں دیکھتا اور کماتا ہے، اور اس مال حرام کو جو ناجائز طریقے پر کمایا گیا وہ جب تمہارے پیٹوں میں اترے گا تو ظاہر بات ہے نیکی تو صادر نہیں ہوگی، نیک اعمال تم سے سرزد نہیں ہوں گے۔ جب مال حرام انسان کھائے گا تو کہاں جائے گا؟ گناہوں کی طرف، فتنوں اور فساد کی طرف اس کا ذہن چلے گا۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس ہیں، ایک مرتبہ حضرت کے پاس کہیں سے لڈو آ گئے، حضرت نے انہیں کھا لیا۔ کھانا کھانے کے بعد ایک عجیب کیفیت بدل گئی، گناہ کا تقاضا ہونے لگا۔ حضرت فرمایا کہ بھائی اس کی تحقیق کی جائے یہ لڈو کہاں سے آئے تھے۔ جب تحقیق کی گئی معلوم ہوا کہ وہ لڈو حرام پیسے کے تھے۔ تو پتہ چلا کہ انسان جو کھاتا ہے اس کے ویسے ہی اثرات اور نتائج مرتب ہوا کرتے ہیں۔ تو مال کی حرص میں آدمی یہ نہیں دیکھتا
کہ میرے لیے یہ مال جو میرے پاس آ رہا ہے یہ جائز ہے, ناجائز ہے, حلال ہے, حرام ہے, کوئی تحقیق نہیں کرتا ہے, بس مال آ جائے. دیوبند میں ایک گھسیارا تھا, گھاس کھودنے کا کام تھا, تو گھاس کھودتا تھا, اس سے جو آمدنی ہوتی تھی وہ اس کے 3 حصے کرتا تھا. گھاس کھودنے کے بعد اس کو فروخت کر دیا اور اس سے جو آمدنی ہوئی اس کے 3 حصے کیے. ایک حصہ گھر والوں پر خرچ کر دیا, ایک حصہ غربا اور فقراء پر خرچ کر دیا, اور ایک حصہ وہ جمع کر کے رکھتا تھا. اس کا پورے سال یہ معمول رہتا تھا. جو پیسہ وہ جمع کر کے رکھتا تھا اس کا کیا کرتا تھا, وہ اس رقم سے جو پورے سال جمع کر کے رکھتا تھا وہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, ان بڑے بڑے اکابر کی دعوت کیا کرتا تھا. مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں پڑھا, اور پھر ہم نے اولاً تو حضرت مولانا اطہر حسین صاحب علیہ الرحمہ سے بارہا سنا, پھر پڑھا بھی. تو مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اس گھسیارے کی دعوت کا انتظار کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت نے لکھا کہ اس کی دعوت کو کھانے کے بعد دل میں 40 دن تک نورانی کیفیت محسوس ہوتی تھی. اس لیے حدیث میں نا الحلال بین والحرام بین, حرام بھی ظاہر ہے اور حلال بھی ظاہر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کھول کھول کر وضاحت کے ساتھ بیان فرما دے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. تو لہذا انسان جو مال کما رہا ہے اس کے جو ذرائع آمدنی ہے وہ ذرا دیکھ بھال لے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے, یہ حلال ہے یا حرام ہے. تو اس لیے نقصان انسان کے دین کو جو پہنچانے والی چیز ہے پہلی, وہ کیا ہے؟ وہ دنیا کی حرص ہے, وہ مال کی حرص ہے. اس لیے کہ وہ انسان اس مال کی حرص میں جائز ناجائز کو نہیں دیکھتا. میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا تھا, یہی کا واقعہ. ایک شخص میرے پاس آتا ہے, وہ کرایہ دار ہے. میں نے اس کو سمجھایا کہ بھائی تم کرایہ دار ہو, مالک کو ضرورت, تم خالی کر دو. اور وہ اس کو 10 لاکھ روپے دے رہا. کتنے؟ 10 لاکھ روپے دے رہا. میں نے کہا بھائی یہ تو لینے بھی جائز نہیں ہے. تو پتا اس نے کیا کہا؟ میں نے کہا میں ایسی شریعت کو نہیں مانتا. میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. دیکھا آپ نے, اس دنیا کی خاطر اس نے اپنے دین کو فاسد کر لیا. کہ وہ کیا شریعت جس میں غربا کا خیال نہیں, من کے غربا کا خیال نہیں, دوسروں کا مال ہڑپ کر کے کھا جاؤ. مجھے اتنی حیرت ہوئی, اتنا افسوس. بزرگوں کے پاس آنے جانے والا شخص ہے وہ, ایسا نہیں پرانا بزرگوں کے پاس آنے جانے والا, مگر دیکھو مال میں نیت خراب ہو گئی. یہ حال ہے ہمارا. جب یہ حال ہمارا ہوگا تو پھر دوستو اندازہ لگاؤ پھر اللہ کی مدد اور اس طرف سے خیر اور برکتیں اور رحمتیں کیسے نازل ہو سکتی ہیں. تو اس لیے مال کے جو حرص ہے اس کو چھوڑو. مال ہونا چاہیے ٹھیک ہے, لیکن کیا ہے یہ دل کے باہر باہر رہے. جیسے کشتی ہے نا, دریا میں چلتی ہے, تو دریا میں کب تک چلتی ہے, وہ کب تک محفوظ ہے, کب تک صحیح چلے گی؟ جب تک وہ پانی کے اوپر رہے گی, پانی اس کے ارد گرد نیچے رہے. اور وہ پانی اگر اس کے اندر آ جائے کشتی میں تو کیا ہوگا؟ کشتی ڈوب جائے گی. ایسے ہی یہ دنیا اس دل کے باہر باہر رہے تو ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں. جب یہ دنیا دل میں داخل ہو جائے گی تو جیسے پانی کشتی میں داخل ہوا تو اس کو غرق کر دے گا, ایسے ہی دنیا کی محبت جب دل میں داخل ہوگی تو تمہارے دل کو فاسد کر دے گی. اس لیے انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے, مال بھی ضروری ہے, دنیا میں رہنا ہے تو مال بھی چاہیے, لیکن مال ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, دل میں نہ ہو. بس اس دل میں جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو دو, اس دنیا کو نہ دو. اور جتنی دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھ دی ہے وہ مل کر رہے گی, اسے کوئی تم سے چھین نہیں سکتا. تو فرمایا گیا کہ 2 چیزیں ہیں,
ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم فافسد لها من حرص المرء علی المال. حرص علی المال یہ بری چیز ہے. اور دوستو یہ بزرگوں سے جو تعلق قائم کیا جاتا ہے، بزرگوں کے پاس جو آیا جایا جاتا ہے، جس کو قرآن بھی کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. قرآن جو کہہ رہا ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو سچوں کے ساتھ ہونے سے فائدہ کیا ہوگا؟ یہ اللہ والوں کے پاس جو لوگ آتے ہیں اور اصلاح کی نیت سے جو آتے ہیں، اللہ والے یہی تو کرتے ہیں، ان کے دل سے دنیا کی حرص و محبت کو نکالتے ہیں، کبر کو نکالتے ہیں، حسد کو نکالتے ہیں، رذائل کو نکال کر فضائل سے وہ آراستہ اور پیراستہ کرتے ہیں. تو یہ حرص دنیا یہ ایسے ہی نہیں نکلے گی. اس کے بھی ڈاکٹر ہیں. نزلہ ہو گیا ڈاکٹر کے پاس گئے، بخار ہو گیا ڈاکٹر کے پاس گئے، آپ وہ دوائی دے گا، اس نے جو ترکیب بتائی، جو پرہیز بتایا، عمل کرو گے تو فائدہ ہوگا. ایسے ہی اس دنیا کی حرص اور مال کی حرص یہ ایک بیماری ہے. اس بیماری کا علاج کے لیے جو اس کے ماہر ڈاکٹر ہیں ان کے پاس جانا پڑے گا. اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ والے ہیں جن کو قرآن صادقین کرا. وہ صادق اور سچے لوگ ہیں، ان کے پاس جاؤ، ان سے اپنا رابطہ قائم کرو. وہ تمہارے ڈاکٹر ہے، وہ اس مال کی حرص کو تمہارے دل سے نکالے گا. تو پہلی چیز مال کی حرص. اور دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وَالشَّرَفُ لِدِينِهِ، منصب کی چاہت. مجھے عزت مل جائے، شہرت مل جائے، منصب مل جائے، میں محلے کا ممبر بن جاؤں، میں چیئرمین بن جاؤں، میں مسجد کا متولی بن جاؤں. یہ جو حرص ہے نا منصب کی، یہ بھی انسان کے دین کو فاسد کر دیتی ہے. ہم ذرا سے منصب کے لیے لڑتے ہیں. جو آدمی، اسی سے سمجھ لیجئے، جو آدمی منصب کے لیے لڑ رہا ہو یا مناصب کی خواہش کر رہا ہو، اس کو تو منصب دینا بھی نہیں چاہیے. کیوں کہ جو خود سے کسی منصب پر آتا ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال نہیں ہوا کرتی ہے. ہاں، اللہ کی طرف سے کسی کا انتخاب ہو جائے، اللہ ایسے اسباب پیدا فرما دے کہ اس کی وجہ سے اس کا انتخاب کر لیا گیا، تو اللہ کی طرف سے اس کی مدد ہوتی ہے. اور آج کل جوتم پدار مسجدوں میں جھگڑے چل رہے ہیں. رات بھی ایک جگہ ہے قریب کی مسجد میں جھگڑے چل رہے تھے، کس پر؟ متولی بن جاؤ، ممبر بن جاؤ. ارے بھائی کیا مصیبت ہے، کیا ملے گا؟ مسجد کی، مدرسے کی، کسی بھی دینی مقاصد کے لیے اگر خدمت کرنی ہے تو کیا بغیر ممبر بنے اللہ کے ہاں خدمت قبول نہیں ہوگی؟ بھئی آپ جو لڑائی کر رہے ہو، آپ جو جھگڑا کر رہے ہو، اگر آپ کے اندر اتنا ہی جذبہ ہے تو کیوں نہ مسجد کی آ کے صفائی کر دیا کرو، روزانہ جھاڑو مار دیا کرو، تو اس میں اجر نہیں ملے گا؟ ممبر بننے کے بعد ہی اجر ملے گا، یہ کہیں لکھا ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ حاکم ہو کر، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ حاکم ہو کر، بادشاہ ہو کر مسجد کی صفائی کرتے تھے. جمعہ کو کوئی کر لے گا؟ کوئی کرے گا؟ بتاؤ. نہیں کر سکتا. ادھر سے آئے گا وہ مؤذن کو کہے گا، ادھر سے آئے گا وہ مؤذن کو کہے گا، ادھر سے آئے گا وہ امام کو کہے گا. ارے اللہ کے بندو، ٹھیک ہے اس کی ذمہ داری ہے، لیکن اگر تم کر دو گے تو کوئی گناہ ہو جائے گا. آپ صحابہ کی تاریخ تو پڑھو، ان کے احوال اور واقعات تو پڑھو، لیکن ہم پڑھتے نہیں. ہمیں موبائل سے فرصت نہیں ہے. بس منصب چاہیے، ہمیں منصب مل جائے، ہم امام بن جائیں، ہم متولی بن جائیں، ہم ناظم بن جائیں، ہم محلے کا ممبر بن جائیں. یہ جو خواہش ہے، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں گھس جائیں تو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا یہ دونوں چیزیں نقصان پہنچاتی ہے تمہارے دین کو. یا مال کی حرص، منصب کی حرص. مجھے منصب حاصل ہو جائے. اب اگر حاصل ہو گیا تو ہوگا کیا؟ بہت سے آئے چلے گئے. جو کوئی کسی منصب پر رہا آج وہ ہے، کل کو کوئی اور ہوگا، پرسوں کو کوئی اور ہوگا. اللہ نے جس کے مقدر میں جو لکھا، کاہے کے لیے آدمی خواہش کر رہا ہے؟ اللہ نے مقدر میں لکھا ہوگا خود مل جائے گا، اس کے لیے لڑائی. توبہ توبہ. یعنی ہماری غیرت دینی، ہمارے مذہب کی تعلیمات کیا ہے یہ ہمیں پتہ ہی نہیں. ہم ذرا سے مناسب کے لیے لڑ رہے ہیں. صاحب مجھے خزانچی بنا دو،
ارے بھائی تو خزانچی کیوں بننا چاہتا ہے؟ چونکہ اس میں پیسے آتے ہیں، اس میں پیسے آتے ہیں۔ ایک جگہ کا متولی ہے، نام نہیں بتاؤں گا کہاں کا ہے، ایک جگہ کا متولی ہے، وہ مسجد کا 25 لاکھ روپیہ اپنے کاروبار میں لگائے بیٹھا۔ اب جو ہے وہ اس سے کہا بھائی حساب تو دے دو۔ اب وہ ذرا بدماش قسم کا آدمی ہے، کوئی اس کے سامنے بولتا نہیں۔ تو یہ حال ہے، ایسی صورت میں اللہ کی مدد کیسے آ جائے گی یہ تو بتا دو۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لڑ رہے ہیں، یہ بھی کوئی لڑنے کی چیز ہے؟ یہ بھی لڑنے کی چیز ہے کوئی؟ اور یاد رکھو، اگر منصب مل گیا تو وہ خادم ہوا کرتا ہے، وہ خادم ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں متولی بنا دیا تو اس کا مطلب ہے کہ مسجد کا خادم بنے ہو، تم خدمت کرو۔ یہ نہیں کہ مجھے عہدہ مل گیا مسجد پہ بیٹھا ہو، یہ کرو وہ کرو، کبھی مؤذن کو بلاتا ہے، کبھی امام کو بلاتا ہے، اس کی بے عزتی کرتا ہے، اس کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے نا۔ خادم سید القوم، قوم کا جو سردار ہوا کرتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ قوم کا خادم ہوا کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت ذرا پڑھ کر دیکھیے، رات کو مدینے کی گلیوں میں آدھی رات کو تنہا چکر لگانے، کسی متولی کو جھاڑو لگاتے ہوئے مسجد میں دیکھا آج تک؟ دیکھا آپ نے؟ ارے بھائی تم متولی بننا چاہتا ہے تو خدمت بھی تو کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک مکان پر پہنچے، بچے رو رہے بھوک سے۔ کہنے لگے کیا بات ہے، کیوں رو رہے؟ کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ کہا عمر اب آئے ہو؟ فوراً بیت المال تشریف لے جاتے ہیں، وہاں سے سامان کھانے پینے کا بھرا اپنے سر پر رکھا اور تشریف لے جا رہے ہیں۔ خادم نے کہا حضرت میں لے چلوں؟ کہ قیامت میں میرا بوجھ تو نہیں اٹھائے گا، مجھے ہی اٹھانا پڑے گا، اس لیے میں ہی لے کر جاؤں گا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ یہ ہے حاکم بننے کے بعد تہائی دنیا پر جن کی حکومت ہے ان کا حال یہ ہے، سر پر بورا رکھا اور جا رہے ہیں، سامان دے دیا، چولہے پر چڑھا دیا۔ خادم نے کہا حضرت اب تو چلے واپس اپنی کھا لیں گے نا، جس طرح میں نے ان کو روتا ہوا دیکھا ہے، جب تک ہنستا ہوا اور کھیلتا ہوا نہیں دیکھ لوں گا نہیں جاؤں گا۔ کھانا بس تیار ہو گیا، جو کچھ بھی تھا پکا، بچوں نے کھایا، بھوک دور ہو گئی، سیراب ہو گئے، بچے آپس میں کھیلنے لگے، کودنے لگے، تب وہاں سے واپس آئے۔ ہے کوئی متولی ایسا؟ جی ملے گا کوئی متولی کہ مسجد میں آ کے جھاڑو لگا دے، مسجد کی نالیاں صاف کر دے؟ کہا میں متولی ہوں، میں ناظم ہوں، میں مسجد کی نالیاں صاف کروں گا؟ ارے بھائی خادم ہو، گھر تم متولی بنا ہو اللہ کے گھر کے، خادم ہو اللہ کے گھر کے۔ کیا ہو؟ خادم۔ قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ، باندھا والے آپ نے دیکھے ہوں گے، یہیں پڑھے ہیں اسی مدارس العلوم کے اندر۔ ایک مرتبہ کا واقعہ میں نے ان کا پڑھا، حضرت کئی سفر میں تشریف لے گئے، واپس آئے تو پہلے وہ ہوتی تھی نا کچی کھڈیاں ہوا کرتی تھی، بیت الخلاء کچی ہوتی تھی، ایسی نہیں تھی جیسے آج ہے۔ واپس جب آئے دیکھا حضرت نے کہ بیت الخلاء سڑ رہی ہیں، خراب ہو رہی ہیں، اور آستین سوتے، اور حضرت اپنے ہاتھ سے دھونے لگے۔ حضرت نے اپنے ہاتھ سے بیت الخلاء کو صاف کیا، وہ جو استاد تھے وہ لگنے لگے پھر ساتھ میں، کہنا اب تم میری وجہ سے لگ رہے ہو، اللہ کے لیے نہیں لگ رہے، اگر تم اللہ کے لیے کرتے تو پہلے سے کرتے۔ اس کے بعد پھر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بیت الخلاء گندی ملی ہو، اساتذہ صاف کر دیتے تھے، اگر بھنگی نہیں آیا تو صاف کر۔ یہ ہے کمال کی بات۔ آج اگر کسی متولی کو کہہ دو کہ ذرا سا جھاڑو تم بھی لگا دیا کرو، جھاڑو کیا نمازی بول دیا کرے، اپنے کام میں مصروف ہے، کیا ہے اپنے کام میں، مسجد میں کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا کسی سے کچھ لینے دینا نہیں۔ عمومی طور پر بس ایک دن آگے جمعہ کے دن اپنی چودراہٹ جمانے کے، ہاں جی امام صاحب کی طرح، مؤذن صاحب کے، ارے بھائی تم خادم ہو، تم سے اگر خدمت نہیں ہو سکتی چھوڑ دو، وہ ضروری ہے۔ ارے وہ کہیں لکھا ہے، فرض ہے کیا کہ فلاں ہی آدمی رہے گا دوسرا آدمی نہیں ہو سکتا؟ یہ کہیں لکھا ہوا ہے؟ جو مسجد کی خدمت کرنا چاہتا ہے، جو دینی خدمت کا جذبہ رکھتا ہے، اسے دے دو۔ دیتے بھی نہیں، کام بھی نہیں کرتے۔ عجیب معاملہ ہے آج کل، منصب بھی چاہیے، کام بھی کچھ نہیں کرنا۔
تو بہرحال حدیث شریف کے اندر جو بات بیان کی گئی، مال کی محبت، مال کی حرص، اور دوسری چیز منصب کی چاہت، یہ انسان کے دین کو خراب کر دیتی ہے۔ جتنا نقصان بھیڑیا نے پہنچایا، بھیڑیا کا نقصان بھی اتنا نہیں جتنا نقصان ان دونوں چیزوں کی وجہ سے پہنچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ سب حضرات کو مال کی محبت قلب سے نکال دے، مناصب کی محبت نکال کر ہمیں دین کا خادم بنا دے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو درگزر فرما، ہم پر رحم اور کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اس بارش کو نافع بنا دے، جگہ جگہ سیلاب کی شکل ہے، میرے رب کریم رحم فرما، کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اگر یہ عذاب کی صورت ہے تو ہم پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ جگہ جگہ چاروں طرف کثرت سے بارش ہے، کتنے گھر بہہ چکے ہیں، اے اللہ یہاں پاکستان میں اور اسی طرح افغانستان میں زلزلہ آیا، رب کریم جو شہید ہو گئے ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جو زخمی ہیں ان کو شفا عطا فرما دے۔ خدا بند قدوس کتنا نقصان ہو چکا ہے، لیکن یہ تو اللہ آپ ہی جانتے ہیں، سب کچھ آپ کے علم میں ہے، ہم کچھ نہیں جانتے، مگر اے اللہ بس آپ کے دربار میں یہ درخواست کرتے ہیں، اے اللہ اپنے عذاب سے اور اپنی گرفت سے اور اپنے غضب سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ساتھ رحم کا، کرم کا معاملہ فرما اور ہمیں شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما، اور ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم